قرآن کریم جو کہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہی اللہ کی کتاب ہے؟ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ شخص فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اس سلسلے کا آغاز فرمایا ہے جس کا نام ہی آپ نے رکھا قرآن کی دنیا۔ جی، بلکہ ہم سب کی دنیا ہے ہی یہی۔ واہ واہ، جو قرآن کی دنیا ہے وہی ہم مومنین کی دنیا ہے۔ قرآن جو چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اب چونکہ آپ نے اس سلسلے کا آغاز فرمایا تو ابتداءً جو ہے لوگوں کو، ناظرین کو یہ چاہیے کہ قرآن کے متعلق تھوڑی معلومات تو حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اور سچ کہہ رہے ہیں آپ کے معترضین جو ہے الگ الگ انداز میں۔ ہے گائز، السلام علیکم، میں آپ کا دوست محمد معروف انڈیا سے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کی جو قرآن کی دنیا کی تفسیر چل رہی ہے، اس کے کافی سارے پارٹس ہیں اور سننے کے بعد ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جو چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے، ان کے جو سارے بیانات ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ آج بھی وہی چیلنجز ہیں۔ انشاءاللہ قرآن ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ رہا تھا اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آئی ہے نہ آنے والی ہے۔ اور اس ویڈیو کا جو اوریجنل لنک ہے وہ میرے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، وہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا سارا کریڈٹ اس ویڈیو کے اونر کو جاتا ہے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اس نیکی میں ہمارا ساتھ دیجئے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ، اور رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ ہم سب کے پیارے، محبوب اور مرغوب شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت نے ہمیں وقت عطا فرمایا اور یہ خوبصورت پروگرام کا گلدستہ لے کر ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کے ساتھ جب پوڈ کاسٹ کیا تھا تو یقیناً آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ لوگ پاکستان سے بھی بلکہ پوری دنیا سے الحمدللہ اور پورے ہندوستان سے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو بھی آپ کے خاص دوستوں نے، خاص لوگوں نے کہا ہوگا کہ بھائی مزید پروگرامز بھی ہونے چاہیے آئیڈیاز کے ساتھ۔ کیا جذبات ہیں آپ کے؟ بالکل، آپ نے جو پوڈ کاسٹ کیا تھا وہ ہمارے مزاج کا تو نہیں ہے، چونکہ شروع میں ہی اس میں نے عرض بھی کیا تھا کہ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے سوالات ہیں تو ہم بتا دے رہے ہیں، ورنہ میری ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کو پہچانا جائے، جس کو جانا جائے۔ ہاں، ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو میدان ہے وہ علم دین کی اشاعت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کے عشق کی خوشبو پھیلانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سلسلے میں مسلسل دن و رات سفر بھی کرتا ہوں، اپنے علاقے میں جہاں ممکن ہوتا ہے پہنچتا ہوں اور لوگوں تک یہ پیغامات پہنچاتا ہوں۔ آپ نے بھی فرمایا، حکم فرمایا کہ اس میدان کے ذریعے سے، آپ کے پلیٹ فارم سے لاکھوں لوگ اگر سنتے ہیں اور قرآن کے پیغامات سنتے ہیں تو یہ بہترین ذریعہ ہے، بہترین راستہ ہے دوسروں تک پہنچانے کا۔ اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آج سننے والے لوگ ہی ہمارے مخاطب ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد بھی اس کو سننے والے ہوں اور کوئی بات ان تک اثر کر گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دی۔ تو یہ آپ کے میدان کے لیے ایک بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے حضور۔ میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج ہمارے ناظرین جب یہ پروگرام دیکھیں گے تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ بھائی ایک بھی پروگرام مس کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ حضرت پورا رمضان، رحمت رمضان نشریات ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یعنی ہم نے پوری ایک سیریز حضرت کے ساتھ الحمدللہ کرنی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور ساتھ اس انداز سے صرف نہیں دینا کہ آپ نے پروگرام دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے، بلکہ لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس لنک کو آپ نے ضرور لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ لوگ جتنا قرآن سے جڑیں گے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں اور ہر کتاب کے کئی فائدے ہیں، لیکن قرآن مجید کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن کریم رشد و ہدایت کا بے مثال ابدی سرچشمہ ہے، اور کیوں نہ ہو، آخر قرآن کی دنیا ہے ہی اس قدر وسیع اور اثر انگیز
کہ جو اس کی ڈیپتھ میں جاتا ہے، جو بھی اس کی ڈیپتھ میں جاتا ہے، اس کے دامن میں جہاں کی ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن پاک بندہ مومن کی روح، اس کی جان اور اس کا ایمان ہے۔ یہ دین و دنیا میں فلاح و کامیابی کا وسیلہ اور آخرت میں نجات کا ضامن ہے۔ یہ انسانوں کو ان کی حقیقت سے آشنا کرتا، قدرت کے نظام پر غور و فکر کی دعوت دیتا اور کائنات کے اسرار و رموز ان پر منکشف کرتا ہے۔ بے شک قرآن حکیم کتاب ربانی اور وسیلہ شفا اور نسخہ کیمیا ہے، کیونکہ یہی تو وہ کتاب ہے کہ جس میں دنیا کے تمام انسانوں کے دکھوں کا حل بھی ہے اور ان کی اخروی نجات کی ضمانت بھی۔ دور نبوت کا یہ شاہکار جب تک عملی زندگی میں اپنایا نہیں جائے گا، وہ حقیقی پروسیس شروع نہیں ہوگا جس سے ہماری سربلندی کا آغاز ہوگا۔ اور میں کیوں نہ کہوں، بے شک یہی وہ کتاب ہے جس سے ہماری قسمت جڑی ہوئی ہے، جس سے امت کا عروج و زوال بھی وابستہ ہے۔ تاریکی میں بھٹکی ہوئی انسانیت اس نور ہدایت سے جب فیضیاب ہوتی ہے تو عزت و سربلندی اس کا مقدر بنتی ہے۔ جس طرح سرور کائنات، فخر موجودات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں تمام اعلیٰ اوصاف و امتیازات، خصائص و محاسن جمع کر دیے گئے ہیں نا، اسی طرح قرآن کریم بھی وہ سرچشمہ ہدایت ہے کہ جس کی تعلیمات کی اثر انگیزی اور فیوز و برکات کا سلسلہ تا ابد جاری رہے گا۔ یاد رکھیں، امت مسلمہ کی عظمت و سربلندی، عزت و وقار، دین و دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا راز صرف و صرف قرآن و سنت سے وابستگی میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، آئیے بڑھتے ہیں، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ ہے قرآن کے نزول سے اس کے تدوین تک کی کیفیات۔ آپ کہیں گے پروگرام کا نام قرآن کی دنیا، اور پہلا عنوان بھی اتنا شاندار کہ بنیادی اس میں گفتگو ہوگی قرآن پاک کے حوالے سے، کیونکہ نزول سے لے کر اس کی تدوین تک کی جو کیفیات ہیں اس بارے میں مفتی صاحب آج کلام فرمائیں گے۔ تو مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیں، کیونکہ دیکھیں معترضین جو ہیں وہ مختلف قسم کے اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارے اہل محبت ہیں کہ جن کو بنیادی باتیں نہیں پتہ ہوتی، تو پتہ ہونا یوں بھی ضروری ہے۔ تو یہ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ قرآن کریم جو کہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہی اللہ کی کتاب ہے؟ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا بحمده تعالى وبكرم مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے اس سلسلے کا آغاز فرمایا ہے جس کا نام ہی آپ نے رکھا قرآن کی دنیا۔ جی، بلکہ ہم سب کی دنیا ہے ہی یہی۔ واہ واہ، جو قرآن کی دنیا ہے وہی ہم مومنین کی دنیا ہے۔ قرآن جو چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اب چونکہ آپ نے اس سلسلے کا آغاز فرمایا تو ابتداءً جو ہے لوگوں کو، ناظرین کو یہ چاہیے کہ قرآن کے متعلق تھوڑی معلومات تو حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اور سچ کہہ رہے ہیں آپ کے معترضین جو ہے الگ الگ انداز میں اعتراضات لا رہے ہیں، جبکہ یہ ان کی پرانے اعتراضات ہی ہیں، صحیح۔ لیکن وہ کتابوں میں موجود ہیں اور علماء اسلام نے اس کے شافی و وافی جوابات بھی عطا کیے ہیں۔ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوان کتابوں کو دیکھتے نہیں، اور جو نیٹ پر آیا ہے اور جو سوشل سائٹس پر آیا ہے اسی کو وہ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ جی، اسی لیے ان کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو ہم اب ان سب کے جوابات لے کر کے سوشل میڈیا پر بھی آئے ہیں۔ جہاں سے تم سیند مارنے کی کوشش کرو گے قرآن یا ذات رسول پر، ہم وہاں آ کر کے تمہیں جواب دیں گے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، سبحان یہی اللہ۔ وجہ ہے کہ اس میدان کو ہم لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ بہرحال قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں، جس کی شروعات ہی ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ عظمت والی کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ دیکھیں اب یہاں پر ایمان والوں کے لیے تو بات صحیح ہے کہ وہ
پہلے سے ایمان لایا ہوا ہے بندہ اور وہ قرآن پاک میں رائے کے دانے کے برابر بھی شک نہیں کرتا، اللہ کی کتاب ہے۔ اب آپ چونکہ سوال آپ کا یہ ہے کہ اللہ کی ہی کتاب ہے کیسے مانا جائے، تو پھر اس کے لیے قرآن کے چیلنجز جو قرآن نے خود اپنے اندر رکھے ہیں واہ واہ، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے لیے تھے، آج تک چل رہے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ محبوب آپ فرما دیں کہ اگر سارے انسان جمع ہو جائیں اور سارے جنات جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، اس طرح کا قرآن لانا چاہیں تو لا نہیں سکیں گے۔ واہ 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 واہ، یہ 15ویں پارے کی آیت ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا قرآن کی یہ آیت موجود ہے تو یہ چیلنج ہے قرآن کا کہ اگر واقعی تم یہ کہتے ہو کہ اس طرح کی کتاب تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہو سکتی ہے تو لاؤ پھر اس طرح کی کتاب۔ یہ تو کلام ربانی کی بات ہوئی، لا نہیں سکو گے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر تخفیف فرمائی، ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس کے مثل جو ہے 10 صورتیں تو لے آؤ۔ اس کے بعد پھر ہوا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ اس کے مثل جو ہے نا ایک سورہ تو لے کے آؤ۔ تخفیف ہوتی گئی، یہ چیلنجز ہیں قرآن پاک کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ اس کے مطابق لے آؤ اگر تم شک کرتے ہو ہمارے بندے پر اتاری ہوئی، بندے خاص یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی اس کتاب میں تمہیں شک ہے تو لاؤ اس طرح کی ایک سورہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کن لوگوں کو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے، وہ عرب جو فصاحت و بلاغت میں ان کا یہ کمال بات تھا، صاحب، واہ واہ واہ، کیونکہ لٹریچر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ تو اس زمانے کے جو عرب دان تھے وہ آج کے عربیوں سے کئی درجے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ آج کے جتنے بھی عرب ہوں گے یہ اپنی زبان کو صحیح یا غلط پہچاننے کے معیار کے لیے انہی پرانے شعراء کا ہی واسطہ لینا ہوگا، ان کو بالکل صحیح۔ انہی کا ریفرنس دینا ہوگا کہ فلاں نے یہ استعمال کیا تھا تو یہ عربی کی فصیح چیز ہے۔ تو اس زمانے کے شعراء اور اس زمانے کے فصحاء بلغاء کو یہ چیلنج ہو رہا ہے، لیکن آپ بتائیں کہ ان لوگوں کے پاس جنگیں لڑنے کے لیے بڑا ہتھیار جمع کرنا اور لوگوں کی فوج جمع کرنا، اس سب کے لیے وقت تھا، تو پھر قرآن کے جمع کرنے کے لیے کیوں نہیں وہ سیریس ہوئے؟ جیسے مشہور بات ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ پر جو ہے مشہور شاعروں کی اشعار لکھ کر کے لٹکائے جاتے تھے، اور جس کا سب سے اچھا ہوتا اس کا شعر خانہ کعبہ کے دروازے پر لگایا جاتا۔ صحیح۔ اور جب اس سے بھی اچھا آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ پہلے والے کو نکال دیا جاتا، اب اس کو لٹکایا جاتا۔ اچھا، تو یہ اعزاز تھا ان شاعروں کا کہ ہمارا لکھا ہوا کلام جو ہے خانہ کعبہ پر لٹکا ہوا ہے۔ تو پھر یہ شعراء جاہلیہ جب لگاتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ کوثر کی 3 آیتیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ لکھوائی اور پھر اس کو خانہ کعبہ کے پاس لٹکایا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس سے بہتر کلام ہوگا تو اس کو ہٹایا جائے گا اور دوسرا شعر لایا جائے گا۔ اب جب خانہ کعبہ پر یہ کلام لگایا گیا تو سب ارد گرد جمع ہوئے، اور کلام کی معنویت وہ عرب سمجھ سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ آج کے زمانے میں اس کو ایکسپلین کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ عربی زبان کی وسعت وہ عرب کا فصیح آدمی سمجھ سکتا ہے، کتنی گہرائی ہے، کتنی گہرائی ہے اس کے اندر۔ واہ واہ واہ۔ تو اب شعراء بھی، ادبا بھی، فصحاء بلغاء سب آتے تھے اور دیکھتے تھے اس کلام کو، اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ لکھا ہوا کلام یہ تو اثر کر جائے گا سارے لوگوں کو۔ تو سب جمع ہو کر کے ایک بہت بڑے شاعر کو لے آئے جس کے فی البدی شعر کہنے میں کوئی مثل نہیں تھا، اس کو لے آئے اور کہا کہ دیکھو آپ کو تو جواب لکھنا ہوگا۔ تو وہ آیا اور آ کر کے پڑھا اس نے کہ یہ 3 آیتیں یہاں پر لکھ کر لگائی گئی ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد اس نے کہا میں بھی جواب لکھتا ہوں، اور اس نے ایک ٹکڑا لیا، پارچہ لیا اور اس پہ لکھا ما ھذا کلام البشر۔
ओ हो उसी के वजन पर उसने फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, नीचे लिखता है मा हादा कलामुल बशर, अल्लाहु ये अकबर। बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। क्या बात है मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह सुभान तो मैं ये कह रहा हूँ उस रोंगटे खड़े जमाने हो गए में आपकी बात जिन सुनकर। लोगों को अल्लाह। चैलेंज किया गया था उन लोगों ने तस्लीम किया कि ये बशर का कलाम नहीं हो सकता, ये क्या अल्लाह का बात है। कलाम वाह है, वाह 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 वाह। ये अल्लाह का कलाम है। जिन लोगों ने ये भी कहा कि जादूगरी है, सहर है, कहानत है, ये तो सिर्फ हसद और इनाद में कहते थे। वलीद बिन मुगीरा कट्टर दुश्मन रसूल है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर्जा सराई करने वाला गुस्ताख, लेकिन जानते हैं उसके अल्फाज कुरान के मुतालिक क्या है? उसको तन्हाई में जब पूछा गया तो कहता है कि ऐसी शीरीनी मैंने आज तक किसी के कलाम में देखी ही नहीं, हाय हाय हाय। ऐसी मिठास किसी कलाम में मैंने देखी ही नहीं। वो दिलों को खींच लेता है कलाम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह यानी सुभान अल्लाह। तन्हाई में उन कुफ्फार का ये भी मानना था कि इस कलाम के अंदर कोई तो ऐसी खासियत है तो जो उनके दिलों को खींच लेती है। एक मर्तबा अबू जहल जो है वो छुप करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुरान की तिलावत सुन रहा था, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चूंकि वो भांजे लगते हैं अबू जहल के रिश्ते में, तो उन्होंने देख लिया, कहा कि ये क्या कर रहे हैं, पीछे से जा करके पकड़ लिया और कहा कि क्या सुन रहे हो? कुरान पाक, बाहर इतनी बड़ी दुश्मनी है। तो उसने कहा हाँ तन्हाई में सुन रहा हूँ इसलिए कि इस कलाम के अंदर जो जाज़बियत है, खिंचाव है, मैंने अरब में ऐसा कलाम देखा नहीं है। वाह 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 वाह। लेकिन फिर ईमान क्यों नहीं लाते? नाक का मसला है। यानी ये है कि अगर ईमान ले आए तो इतने दिनों तक जो दुश्मनी किया है तो वो लोग क्या कहेंगे, ये वाला जो मसला है ना वो आज भी मौजूद है कुछ गैर मुस्लिमीन के लिए, जो हिदायत के करीब नहीं आते सिर्फ इस बात को सोच करके कि क्या कहेंगे लोग। लोगों के मुतालिक सोच सोच करके कई लोग इस्लाह के रास्ते पर भी नहीं आते। अल्लाह। ये बहुत बुरी कैफियत है जो जी। शैतान डालता है। इस्लाह के रास्ते पर भी नहीं आते। बहरहाल कुरान चूंकि अल्लाह तबारक व तआला की किताब है तो ये उस जमाने में भी ऐसी मोहकम थी और आज भी चले। उस जमाने में शोरा उदबा वो नहीं कर सके, अगरचे एक मशहूर वाकया ये भी मिलता है, लगे हाथों में आपको ये सुना देता हूँ कि मक्का वाले बड़े परेशान रहे कि चैलेंज पर चैलेंज है कुरान का कि इस तरह की किताब ले आओ, इस तरह की 10 सूरतें ले आओ, इस तरह की 10 आयतें ले आओ, एक तरह की सूरे ले आओ, ला नहीं पा रहे हैं। जबकि उनके जो लिखे हुए मक्का के कसाइद हैं ना अरबी में, वो इतने ज्यादा हैं कि इनका इहाता मुश्किल है। उनके जो दीवान हैं, अरे वहां एक आदमी किसी का इंतकाल हो जाता तो वो अशार इतने पढ़े जाते कि 2-2 साल तक रोते थे लोग उनके अशार पर। ये वहां पर मरसिया खानी का जो सिलसिला था, किसी की हिजू, किसी की तारीफ, इसमें बहुत कमाल को पहुंचे हुए लोग, लेकिन 10 सूरतें या एक सूरत या 10 आयतें भी नहीं ला पा रहे। तो फिर इन सब लोगों ने मीटिंग की कि जो फसीह व बलीग शोरा हैं उनको किराए पर हासिल कर लिया जाए। वाह वाह। तो मक्का के बड़े बड़े रईस हजरात ने कुछ शोरा का इंतखाब किया जो बाहर के थे, मक्का में रहते नहीं थे, उनको भारी भरकम इनामात और उनको कीमत देने की बात की, कहा इस कुरान का जवाब लेके आओ। तो वो सब कहे कि ये तो आसान सी बात है, करके लाएंगे। लेकिन सरसरी तौर पर आसान सी बात उनको लगी होगी पैसा देख करके। अब वो गए और उसके बाद साल भर माथा पीटते रहे लेकिन बना नहीं सके। आए दूसरे साल हज के मौसम में ये सब आते थे, मक्का के बड़े बड़े ये रईस सब इंतजार में थे कि कुछ जवाब लाए होंगे। पूछा कुछ लाए? उन सबों ने कहा कि नहीं, वक्त बीत गया, कुछ ला ना सके, कुछ पैसा और दो हमें, अगले साल लेके आ जाएंगे, जवाब ले आएंगे। तो और पैसा लेकर के गए, पूरा साल गुजर गया, फिर भी जवाब नहीं बना पाए। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज ढूंढ करके लाए जिनको अरब के दरमियान उन्होंने ये समझा कि ये फसीह जुमले नहीं है, फसाहत से गिरे हुए हैं, लिटरेचर की लुगत नहीं है, ये इस्तिलाहात नहीं है। 4 जुमले वो ढूंढ करके लाए कुरान पाक से, 4 कलमे, जुमले भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि यही बहुत है, अब इतना ही बता दिया जाए कि कुरान फसीह नहीं है तो अरब उसको कबूल भी नहीं करेंगे। जो फसाहत से गिरा हुआ कलाम है वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा,
کیونکہ دعویٰ تو یہ ہے کہ قرآن کے برابر کی فصاحت کسی کے پاس نہیں ہوگی. واہ تو اب یہ شعراء اگلے سال آئے, یہ سارے مالدار ان کے انتظار میں تھے. پوچھا کچھ لائے؟ تو انہوں نے کہا جواب تو نہیں لا سکے, لیکن 4 غلطیاں لے کے آئے ہیں جو فصاحت سے گری ہوئی ہیں. یہ لٹریچر سے تعلق نہیں رکھتے یہ کلمے, اور یہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں. تو اب توجہ چاہتا ہوں میں. پوچھا ان لوگوں نے, چلو ٹھیک ہے اتنا تو کر کے لائے ہو, وہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے. تو ان شعراء نے کہا ایک لفظ ہے حضوا. یہ الفاظ بھی یاد رکھنا چاہیے ناظرین کو, کیونکہ یہ واقعہ بھی جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے. حضوا یہ مذاق کو کہتے ہیں عربی میں, لیکن حضوا کا استعمال عرب لوگ نہیں کرتے, استہزاء کہتے ہیں. صحیح. استہزاء ہوتا ہے. حضوا کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک نیا لفظ دکھتا ہے, عرب اس کا استعمال نہیں کرتے, عربوں میں استعمال نہیں ہے, تو یہ فصاحت سے گری ہوئی چیز ہے. اس کے بعد پھر جو ہے دوسرا لفظ انہوں نے کہا کہ اس میں آیا ہے کبار. کبار جو ہے نا یہ بڑی عمر والے کو کہتے ہیں, اور اصل میں استعمال ہے کبیر. عربی کی لغت میں, عربی کی زبان میں کبیر استعمال ہے. یہ قرآن میں جو ہے نا کبار آیا ہے, تو یہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا قرآن پاک میں یہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا یہ فصاحت سے گرا ہوا ہے. 2 کلمے ہو گئے, حضوا, کبار. اچھا, اور آگے چل کر کے وہ کہتے ہیں اور 2 کلمے آئے ہیں لَشَيْءٌ عُجَاب. عجاب. ہاں, لَشَيْءٍ ہو سکتا ہے قاعدے کے اعتبار سے, گرامر کے اعتبار سے, لیکن یہاں پر لَشَيْءٌ عُجَاب کہا گیا. عجاب نہیں ہوتا, عجیب ہوتا ہے. یعنی کوئی بہت تعجب والی بات ہو, عجیب ہے, لیکن یہاں عجاب کا استعمال ہوا ہے جو کہ عرب استعمال نہیں کرتے. تو مکہ کے جتنے سیٹھ تھے کہا یہ بھی تو بڑی بات ہے, چلو اتنا تو لے آئے وہ 2 سال میں. قرآن کے اندر یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس میں قرآن مسلسل چیلنج دے رہا ہے. صحیح. اب یہ ساری چیزیں لے کر کے گئے کہ آپ جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ تمہاری یہ جو پیش کی جانے والی کتاب ہے یہ تو فصاحت سے گری ہوئی ہے, اور آپ کہتے ہو اللہ کا کلام ہے. تو یہ سب چیزیں لے کر کے حضور کے پاس آئے, کہا کہ ہم آپ کے کلام سے کچھ غلطیاں لے کر کے آئے ہیں جو فصاحت سے گری ہوئی ہیں, ان کا فصاحت سے تعلق نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلمے سنے ہی نہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے لے آئے ہو تو اب فیصلہ بھی تو ہوگا نا, فصاحت سے تعلق ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے میں ایک طرف ہوں اور تم ایک طرف ہو. ایسا کرو کہ جو عرب کا سب سے زیادہ فصیح انسان ہوگا اس کو آپ لے کے آؤ فیصلے کے لیے. تو ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ آپ لے کر کے آؤ جو فصاحت اور بلاغت کا بادشاہ ہونا چاہیے, جس پر سب کا اتفاق ہو. بہت اچھا. تو اس وقت عرب کا ایک ایسا بوڑھا آدمی جس کی عمر 96 تھی, 96 سال کا تقریباً, بوڑھا آدمی جو پہاڑوں پر رہتا تھا اور شہر میں صرف اس لیے نہیں آتا تھا کہ شہر کی زبان اس کی فصاحت میں مل نہ جائے, اللہ اکبر, نئے کلمے مل نہ جائیں. شہر والے مکس کلچر والے لوگ ہوتے ہیں, اتنا بلند معیار رکھتا تھا. ہاں, کہ مطلب اس کی زبان کی فصاحت میں کوئی بات نہ آئے, اس لیے وہ پہاڑوں کے اوپر زندگی گزارتا رہا. کیا بات ہے. تو عرب کے سارے گئے اس کے پاس اور جا کر کے اس سے کہتے ہیں ایک مسئلہ آ گیا ہے, ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ آپ کو فیصل بن کر کے چلنا ہے کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مقدمہ ہو رہا ہے. انہوں نے الفاظ تو نہیں کہے, لیکن یہ کہا کہ کچھ فصاحت اور بلاغت کے متعلق آپ کو فیصلہ دینا ہے. بوڑھا چل پڑا کہ چلو ٹھیک ہے, فیصل کی حیثیت سے جانا ہے, میں آ رہا ہوں. جب وہ اس بوڑھے آدمی کو منا کر کے لے کر کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. لوگوں نے کہا کہ صاحب آئے ہیں اور فیصل کی حیثیت سے آئے. حضور نے دیکھا تو آپ بیٹھے رہے. بوڑھے کی عمر 96 اور 96 سال کا, اس کے لیے کوئی آپ نے وہ نہیں دکھایا. وہ آ کر کے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بھی آ کر کے بغل میں بیٹھ گیا. جیسے ہی وہ بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو پھر وہ بھی گھبرا کر پھر وہ بھی کھڑا ہو گیا. حضور پھر بیٹھ گئے, پھر وہ بھی بیٹھ گیا. ایک 96 سال کے بوڑھے کو اٹھک بیٹھک کرانا آسان بات تو ہے نہیں. اور پھر بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا یہاں نہیں, ادھر آئی. تو اس کو سامنے بلایا.
پھر اس کے بعد وہ سامنے بیٹھ ہی رہا تھا کہ حضور نے فرمایا نہیں ادھر ہی صحیح ہے، ادھر بیٹھ جائیں. یہ جو 2-3 مرتبہ ہوا سٹی آ گیا دماغ کے اوپر. ظاہر سی بات ہے بوڑھوں کو جلدی غصہ بھی آتا ہے. غصے میں آیا بوڑھا اور بول پڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور کو مخاطب کر کے کہنے لگا یا محمد اتتخذونی ہزوا وانی شیخ کبار وان ھذا منکم لشیء عجاب. اللہ اکبر. یہ جملے تھے اس کے. کہا کہ اے محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میں شیخ کبار ہوں اور یہ چیز آپ سے بہت عجیب ہے. وہ 4 کلمے جو شعرا ڈھونڈ کر کے لائے تھے غلطیاں ہیں، یہ بوڑھا وہ کلمے خود اپنے زبان میں استعمال کر رہا ہے جو ان کی نظر میں سب سے زیادہ فصیح تھا. سب سے بڑا فصیح تھا. اللہ اکبر. تو اب اندازہ کریں آپ اللہ کہ فیصلہ یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے رہے. ایک بار ان کو دیکھیں، ایک بار اس بوڑھے کو. کہا کہ حضور نے فرمایا کہ تم تو فیصل بنا کے لائے تھے، یہ تمہارا سب سے زیادہ فصیح انسان وہ کلمے استعمال کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. تو قرآن پاک کی جو اعجازات ہے ہر زمانے، ایک بار تو یہ شعرا ہے ایک سورہ بنا کر کے بھی لائے تھے. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اس کے وزن پر وہ بنا کر لائے تھے الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل. اللہ. یعنی ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی کیسی ہوتی ہے، اس کی سونڈ لمبی اور پونچھ چھوٹی. یہ بنا کر لائے. یہ بنا کر لائے تو لائے لیکن اس پر خود ہی ہنس بھی پڑے کہ یہ کیا بنا ہے ہم سے. اللہ اکبر. تو قرآن پاک کے جو چیلنجز ہیں وہ برقرار آج بھی ہیں. چلیں یہ اس زمانے کی باتیں ہوئی. قرآن کو جو اللہ کی کتاب نہیں مانتے یا نہیں سمجھتے تو پھر آج ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہائی قسم کی ٹیکنالوجی ہے اور ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے، تو تم کیوں نہیں بنا لیتے؟ اچھا ابھی کی بات میں بتاؤں. ابھی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو یہ سائٹ آئی ہوئی ہے چیٹ جی بی ٹی، جی اس پر بھی یہ چیز پوچھی گئی تھی کہ قرآن پاک، کیونکہ وہ ہر چیز دے دیتا ہے نا بنا کر کے. تو آج آپ اس پر بھی لکھ کر کے دیکھیں کہ چیٹ جی بی ٹی کیا جواب دیتا ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ مطلب اس کی مثل جو ہے ہم کتاب نہیں بنا سکتے. واہ 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 واہ. یہ اس زمانے کی بات میں کہہ رہا ہوں. کیا بات ہے مفتی صاحب، جدید ریسرچ بھی بتا دیا آپ نے. بالکل. اور میں کہتا ہوں اس کے بعد آنے والوں کے لیے بھی چیلنج ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. اس کے مثل کتاب نہیں لا سکو گے، ایک آیت نہیں لا سکتے، نہیں لا سکیں گے. اللہ. اور بعض ملحد اس بات کو کیا سمجھتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، کون سی کمال کی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے. ایسی کتابیں تو کچھ جگہ بنی ہوئی ہیں، بنی ہے تو ان کا وجود کہاں ہے؟ اگر تم نے بنایا بھی ہے تو ان کا وجود کہاں ہے؟ وہ ان میں موجود جو مشمولات ہیں، مضامین ہیں، پھر اس پر بھی دیکھیں گے، تفتیش کریں گے. اور قرآن جو ہے نا 1400 سال سے سورج کی طرح چمک رہا ہے. بھونکنے والے بھونکتے بھی رہے اور اعتراضات کرنے والے کرتے بھی رہے، قرآن کی چمک میں کچھ فرق نہیں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ محفوظ کتاب ہے. ایسی محفوظ کتاب کہ اس کی کوئی آیت آج تک بدل نہیں سکا. اب یہاں صورتیں تو بہت دور کی بات ہے، آیتیں کوئی نہیں بدل سکا. جو قرآن پاک جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اسی انداز سے آج تک یہ قرآن موجود ہے. اللہ سبحان اللہ. اچھا آخر میں آپ کے اس سوال کے جواب کے آخر میں یہ عرض کروں گا، ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑی چیز جو فخر کرنے کی ہے، دیکھیں کچھ معجزات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جیسے آپ کے لیے اور میرے لیے اور ایمان والوں کے لیے بالکل یقینی ہے. حضور نے چاند کے ٹکڑے کیے، حضور نے سورج کو پلٹایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. یہ ساری باتیں ہیں. ہو سکتا ہے ایک اجنبی جو ہے اس کو کہے تمہاری کہانیاں ہی ہیں، وہ کہے ہم یقین کرتے ہیں، لیکن سامنے والے کے منہ پر مارنے کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرآن پاک ہے. یہ تو موجود ہے ابھی آج بھی. معجزہ ہے رسول اللہ کا، اور معجز ہے یعنی عاجز کرنے والی کتاب ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن سے بڑھ کر کے تمہارے پاس آج کوئی ایسا پروف نہیں ہے. واہ واہ واہ. قرآن جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے، اللہ کا کلام، جس کے ذریعے سے تم پوری کائنات کو آج چیلنج کر سکتے ہو، لاؤ اس کے مثل کوئی کتاب ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ
ساری کائنات کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور مسخر بھی کیا جا سکتا ہے. بس آج جو زوال جہاں جہاں مسلمانوں کا نظر آ رہا ہے وجہ یہی ہے کہ قرآن سے دوری ہے. یہ اتنا بڑا آپ کے پاس اتنی عظیم کتاب موجود ہے کہ آج بھی آپ اس کے ذریعے جب آپ منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، منہ بند کروا سکتے ہیں ملحدین کے، تو پھر بھی ہم قرآن پاک سے دور ہیں، اس کی تعلیمات سے دور ہیں. مسلمانوں کچھ تو خیال کرو. مفتی صاحب نے جو واقعہ سنایا نا، تو میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر آ رہا تھا کہ جب مشرکین نے یہ چاہا کہ بھائی ایسے فصیح و بلیغ عربی جاننے والوں کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیں گے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کلام نہیں کر پائیں گے، تو وہ جب حضور کے سامنے بیٹھے تو ان کا حال کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا، مگر سلسلہ ابھی باقی ہے، گفتگو ابھی باقی ہے. تو کل انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے.